کراچی میں قتل ہونے والے ناظم جوکھیو کا کیس معاشرے میں ایسا مثال بن گیا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اس ریاست کا نظام انصاف مظلوم اور محروم لوگوں کے لیے امید افزا نہیں ہے۔ ناظم جوکھیو کو نومبر 2021 میں قتل کیا گیا تھا۔ مقتول ناظم کے ورثہ نے قتل کا الزام رکن قومی اسمبلی جام کریم بجار اور ان کے بھائی رکن سندھ اسمبلی جام اویس پر لگایا۔ اس کے بھائی افضل جوکھیو اور سوشل میڈیا نے طاقتور لوگوں کو للکارا، لیکن آخر میں مقتول کے بھائی نے ہار مان لی اور بھائی کا قتل معاف کرنے کو تیار ہو گئے، لیکن مقتول کی بیوہ شیرین جوکھیو نے اپنے شوہر کا قتل معاف کرنے سے انکار کیا۔ انہوں نے کئی ماہ تک مزاحمت کی، لیکن بعد میں اسے بھی خاموش کرا دیا گیا۔ انہوں نے اپنی بیوسی کا اظہار سوشل میڈیا پر ویڈیو بیان کے ذریعے کیا، جس میں انہوں نے واضح کہا کہ وہ اکیلی ہو گئی ہیں، مزید نہیں لڑ سکتی۔ میں صاف واضح آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری وجہ سے کوئی شک شبہ ہونا، میں ایماندار ایک وفادار لڑکی ہوں، میں لڑنا چاہتی تھی کیس، مگر کیس کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ میں آگے اس لیے نہیں لڑ پا رہی ہوں کہ میرے اپنوں نے ہی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ میرے جو اپنے ہیں، میرے جس وقت سے میں گزر رہی ہوں، مجھے سب نے اکیلا کر دیا ہے۔ میں اسی مجبوری میں کیس سے ہٹ رہی ہوں، میری کوئی لالچ نہیں ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے لڑنے والے وکیل جبران ناصر نے اس کیس میں پیروی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کا ایک وفاقی ادارہ ہے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق، جو کہ 2012 کے ایکٹ کے ذریعے وجود میں آیا۔ اس کا سیکشن 9B ہے جو کہ اجازت دیتا ہے کمیشن کو وہ کسی بھی ایسے کیس میں جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس میں وہ پارٹی بن سکے۔ تو اس کمیشن کے بحاف پہ اب وکلا جو ہیں باشمول میرے کورٹ میں اپیئر ہوں گے اور پیروی کریں گے، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ناظم جھوکیو کا خاندان، خاص طور پہ اس کی بیگم شیری جھوکیو، شدید دباؤ اور پریشر میں آ کے مجبور کیا گیا ہے کہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ملیر کے جوڈیشل میجسٹریٹ نے اپنے فیصلے میں اس واقعے کو طاقت کے زور پر دہشت پھیلانا قرار دیتے ہوئے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس فیصلے پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ عدالتی احکامات پر پراسیکیوٹر جنرل کی آفس تک محدود ہیں۔ اس پر مزید کارروائی تب ہوگی جب انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس کا چالان پیش ہوگا۔ اب فریقین کے درمیان صلح ہو چکی ہے۔ کیس میں پولیس نے رکن قومی اسمبلی جام کریم بجار کو مفرور دے دیا تھا، انہوں نے بھی ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت حاصل کر لی ہے۔ اب اس کیس کا کیا ہوگا؟ ایسا مقدمہ جس میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہوں، کیا مقتول کے ورثاء کی رضامندی سے یہ مقدمہ ختم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس پر ملزمان کے وکیل بیرسٹر مصطفیٰ محسر کا کہنا ہے کہ قانون میں صلح کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ جی کمپرومائز ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ آپ کو پتا ہے سارے ایفیڈیوٹس آ گئے ہیں، انہوں نے ایفیڈیوٹس لگائے ہیں، ان کے کمپلیننٹ جو ہے افضل جوکھیو نے ایفیڈیوٹ لگایا ہے، کمپرومائز کی ہے، کاپی لگائی ہے کورٹ میں، ہائی کورٹ میں لگائی ہے۔ ان کی ناظم کی جو بیوہ ہیں انہوں نے، شیرین نے بھی لگایا ہے اور لوگوں نے بھی لگایا ہے۔ کسی بھی وقت آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، ATA میں شامل ہو نہ ہو شامل، اگر کوئی پارٹی کمپرومائز کرنا چاہتی ہیں تو وہ کسی بھی طور پہ کسی بھی وقت اپنا کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ جبران ناصر کا کہنا ہے کہ جن کیسز میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہوں اس کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ اس طرح کے کیسز میں ورثاء صلح بھی کر لیں تو مقدمہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جی، پہلی بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کوئی بھی فوجداری کا مقدمہ ریاست اور ملزم کے بیچ میں ہوتا ہے، یعنی کہ خاندان اس کیس میں پیروی کرنا چاہے یا نہ چاہے جو مقتول کا ہے، مگر ریاست کا کام ہے پروسیکیوٹ کرنا۔ جہاں تک معافی کی بات ہے، ہمارے یہاں شریعت کے حوالے سے یہ اس کی اجازت ہے کہ آپ معاف کر سکتے ہیں اپنے ملزم کو، مگر جہاں پہ انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل ہوں وہاں عدالت مجاز اس بات کی نہیں ہے کہ اس معافی نامے کو تصور میں لے کے آئے۔ دہشت گردی کی بات ہے، وہاں کے اوپر جو غلام حسین کیس ہے سپریم کورٹ کا، اس نے واضح کیا ہے کہ دہشت گردی 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک لسانی بنیادوں پہ، ایک مذہبی فقہی بنیادوں پہ، اور تیسرا سیاسی بنیادوں کے اوپر۔ یہاں پہ ایک MN ایک MP جو کہ اپنے قبیلے کے سردار بھی ہیں، وہ ایک ایسے انسان پہ جو ان کے ہوتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا، اس کو عبرت کا نشان بنانا، جس طرح سے اس کو مارا گیا ہے اور خوف پھیلایا گیا ہے اس علاقے کے اندر، ڈیفینیٹلی یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ معروف قانون دان اور سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل بیرسٹر حق نواز ٹالپور کا کہنا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ مرڈر میں 302 کی جو دفعات لگی ہوئی ہیں وہ تو کمپاؤنڈیبل افینسز ہیں، تو اس پہ تو کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے مرڈر کی حد تک۔ جہاں تک ATA کے تعلق ہے تو ATA جو ہے نان کمپاؤنڈیبل افینسز ہے، اس میں جو ہے کمپرومائز کی جو ہے ہمارے اسلامک پروویژنز میں جو ہے اس کی قصاص اور دیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ اپلائی کرے گا، جبکہ ATA میں ایسا کوئی پروویژن نہیں ہے جس کے تحت جو ہے کمپرومائز ہو۔ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ اس میں ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا گیا ہے پھر تو یہ کیس کمپاؤنڈیبل نہیں ہے۔
रुकन कौमी असम्बली जाम करीम जब सिंध हाई कोर्ट में जमानत के लिए पेश हुए तो उनका पीपल्स लॉयर फोरम ने इस्तकबाल किया और तहाइफ पेश किए। बैरिस्टर हकनवाज टालपुर कहते हैं कि ऐसे लोगों का इस्तकबाल नहीं, उनका समाजी बायकाट करना चाहिए। आपने जो है वो एक रिएक्शन किया अजरक पहनाने पे और फिर आप जाके अपने अपने घरों पे सो गए, तो इस तरह से ये मामला सही नहीं होंगे मेरी नज़र में। कि आपको उन लोगों का इस ख्याल रखने वाले लोगों से आपको सोशली बायकाट करना पड़ेगा ताकि उन पे ये प्रेशर पड़े। तो हमें कोई ऐसा सिस्टम, इस तरह से कोई तरीक़ेकार करना होगा ताकि इस किस्म की जो चापलूसी का कल्चर है उसको ख़त्म किया जाए। और वो इसी तरह हो सकता है जब हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी वाइब्रेंट होगी और सोशल बायकॉट्स करेगी। नाज़िम जोखियो केस के वर्सा ने खामोशी अख्तियार कर ली है। वो मजीद केस की पैरवी नहीं करेंगे, लेकिन अदालत का फैसला हतमी होगा। माजी में शारक जोतई समेत दीगर कई मुकदमात की नज़ीर मौजूद है जिसमें मुद्दई ने कंप्रोमाइज़ तो कर लिया, लेकिन दहशत गर्दी का मुकदमा होने के बायस अदालतों ने कंप्रोमाइज़ को मुस्तरद कर दिया और मुलजमान को अपने किए की सज़ा मिली। शाहजेब कत्ल केस में भी मकतूल के वर्सा ने मुलजमान को माफ तो कर दिया था, लेकिन शारक जोतई और दीगर मुलजमान आज भी जेल भुगत रहे हैं। शौकत कोराई, voicepk.net, कराची।